اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، یہ شان ہے میرے آقا غریب نواز کی، یہ شان ہے میرے مرشد و مولا غریب نواز کی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی ہوا کرتی ہے۔ آپ کی حکومت زمین پر، آپ کی حکومت پانی پر، آپ کی حکومت جانوروں پر۔ تو جب وہاں پر پہنچے ایک جگہ بیٹھ گئے، انا ساگر کے پاس ایک جگہ بیٹھ گئے تو پرتھوی راج چوہان کی جو ماں تھی وہ علم نجوم کی بڑی ماہر تھی۔ تو پرتھوی راج چوہان کی ماں نے پرتھوی راج چوہان کو بہت پہلے کہہ دیا تھا، بتا دیا تھا کہ ایک فقیر آئے گا اور اس کے ساتھ اس کے 40 اصحاب ہوں گے، اور وہی آنے والا فقیر تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ وہ آنے والا جو آئے گا تمہاری سلطنت کا تختہ پلٹ دے گا۔ تو اسی دن سے پرتھوی راج چوہان نے یہ فرمان جاری کر دیا، ہماری ریاست میں کوئی بھی مسلم فقیر آتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ فرمان جاری ہو گیا پرتھوی راج چوہان کا کہ اگر کوئی بھی مسلم فقیر آتا ہے اپنے اصحاب و رفقا کے ساتھ اور اس شکل کا، اس حلیے کا، تو یہ میرا حکم ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اب اسی دن سے پرتھوی راج چوہان اندر ہی اندر ہر وقت ڈرا ڈرا سا رہتا تھا، سہما سہما سا رہتا تھا۔ اس کو یہ فکر دامن گیر ہو گئی، وہ ہر وقت یہی سوچا کرتا تھا کہ میری سلطنت کا تختہ پلٹ دیا جائے گا، وہ فقیر آئے گا اور میری سلطنت کو پامال کر دے گا۔ اس کو یہ فکر دامن گیر ہوئی اور اسی فکر میں ہمیشہ وہ پریشان رہتا تھا۔ بالآخر مشیت الہی، رب کی مرضی مولا جو ہونا تھا وہ تو ہو کے ہی رہے گا۔ سرکار غریب نواز آئے اور وہاں پر آپ ایک جگہ بیٹھ گئے تو پرتھوی راج چوہان کے کچھ سپاہی آئے اور دیکھا، کہا بابا یہاں سے آپ اٹھ جائیے، یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو غریب نواز سرکار نے فرمایا، راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں، کیا دقت ہے، کیا پریشانی؟ کہا نہیں اٹھیے، آپ کو اٹھنا پڑے گا، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو سرکار غریب نواز اپنے اصحاب کو لے کر تھوڑا سا دور پہاڑی نظر آ رہی تھی، وہاں پر جا کے آپ بیٹھ گئے۔ اور جاتے وقت آپ نے ایک جملہ کہا، پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں سے ایک جملہ کہا جب آپ اٹھے تو، کہا ٹھیک ہے اب اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیں گے، اب اونٹ بیٹھیں گے ہی، بیٹھے ہی رہیں گے، بس یہ کہا اور چلے گئے۔ اب راجا کے سارے سپاہی آ رہے ہیں، اونٹ کو اٹھا رہے ہیں، اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ پوری کوشش کر لی گئی، زرد و کوب بھی کیا گیا، مارا بھی گیا، مارنے پیٹنے کے بعد بھی کوئی اونٹ ٹس سے مس نہ ہوا، اٹھا ہی نہیں۔ اب یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی کہ کوئی ایک مسلم فقیر آیا ہے، ایک درویش ایسا آیا ہے کہ وہ وہاں بیٹھا تھا اور راجا کے سپاہی وہاں پہنچے اور اس کو وہاں سے اٹھا دیا، اور جب سے وہ درویش گیا ہے اب راجا کے اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی، سارے لوگ آئے، یہاں تک کہ راجا تک یہ بات پہنچی تو راجا بھی بوکھلا گیا سننے کے بعد کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اونٹ نہ اٹھیں۔ تو اس کے سپاہیوں نے کہا، حضور عالم پناہ، ارے ہم لوگوں نے پوری کوشش کر ڈالی، جو بھی تھا ساری تدبیر، ساری کوششیں ہم کر ڈالے، لیکن اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ تو اس میں کچھ عقل مند تھے، دانش مند تھے، راجا کو سمجھائے، کہا سنو، وہ نہ اونٹ اٹھے ہیں اور نہ اٹھیں گے، بیٹھے ہیں بیٹھے ہی رہیں گے جب تک کہ اس درویش سے معافی نہ مانگی جائے، اور اگر تم بھی اپنی سلامتی چاہتے ہو، اپنے اونٹوں کی سلامتی چاہتے ہو، تو مشورہ یہی ہے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے۔ بہرحال راجا کے سپاہیوں نے پھر راجا کو سمجھایا تو راجا کے بات سمجھ میں آ گئی، کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ راجا کے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے آئے، سرکار غریب نواز تک پہنچے، آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، کہا حضور معاف کر دیجئے، خطا ہو گئی، سرکار معاف کر دیجئے، مہاراج معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، نادانی میں خطا ہو گئی، معاف کر دیجئے، ہم بہت شرمندہ ہیں، شرمسار ہیں، ہم بے کس ہیں، مجبور ہیں، اور ہمارا جو راجا ہے وہ بھی بے کس و مجبور ہے، معاف کر دیجئے۔ تو غریب نواز سرکار مسکرائے، کہا جا اب تیرے اونٹ کھڑے ہوں گے۔ اور جب وہ لوگ ادھر غریب نواز سرکار کا کہنا تھا، آپ کا حکم ہوا کہ ادھر وہ اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب وہ لوگ پہنچے وہاں دیکھا تو سارے اونٹ کھڑے ہیں۔ اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، یہ شان ہے میرے آقا غریب نواز کی، یہ شان ہے میرے مرشد و مولا غریب نواز کی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں جانوروں پر بھی ہوا کرتی ہے۔ آپ کی حکومت زمین پر، آپ کی حکومت پانی پر،
آپ کی حکومت جانوروں پر، غریب نواز کے حکم کی تابع دار زمین ہے، غریب نواز کے حکم کا فرما بردار پانی ہے، غریب نواز کے حکم کا فرما بردار انسان تو انسان جانور تک ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ اس کا ہو گیا، اور جب کوئی خدا کا ہو گیا تو پوری خدا کی خدائی اس کی ہو گئی۔ تو اسی کا تو حکم ہے کہ اے میرے بندے تو میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، اے میرے بندے تو میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اے میرے بندے تو وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا، اے میرے بندے تو میرے لیے دو قطرہ آنسو بہا کر تو دیکھ، تیرے لیے میں مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، اور اے میرے بندے بالآخر تو میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ تو جب کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا پورا نظام اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اولیاء اللہ کی شان، یہ ہے میرے مولا غریب نواز کی شان۔